نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ دین اسلام کسی بھی مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینے سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے، چاہے اس تکلیف کا تعلق جسم سے ہو یا اس تکلیف کا تعلق انسان کی روح سے ہو، اس تکلیف کا تعلق مال سے ہو یا اس تکلیف کا تعلق جان سے ہو۔ تو کسی بھی تکلیف کا کسی بھی انسان کو پہنچانا یہ دین اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کی امانت کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اسے ادا نہ کرنا، اس میں خیانت کرنا، اس میں تاخیر کرنا بلا وجہ، تو یہ بھی ایسا جرم ہے کہ جو ذہنی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جو ذہنی اذیت جو ہے بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام میں امانت کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے متعلق آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تمام معاملات میں امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات میں جس طرح کی بھی امانت ہے اس کو ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، خواہ وہ معاملات مذاہب و دینیات سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ہر اعتبار سے ایک امانت کا تصور ہے، ایک امانت کا تصور دین اسلام میں موجود ہے۔ تو تمام امانتوں کو ان کے سپرد کرنا، ان امانتوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا دین اسلام حکم دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی مقام پر صاحب اقتدار بنایا گیا ہے، کسی جگہ کا امیر بنایا گیا ہے، اب یہ امانت اس کے سپرد کی گئی ہے گویا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی امارت میں، اپنی امیری میں ہمیشہ ثابت قدم رہے، عدل و انصاف قائم کرتا رہے، اور ہر اعتبار سے عدل کا بول بالا رہے، اس اعتبار سے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کرے۔ تو یہ ہے اس کی امانت کو ادا کرنا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی ہے، رہن رکھی ہے، امانتاً رکھی ہے، ایک امانت یہ بھی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، جس حالت میں آپ کو دی گئی ہے اسی حالت میں اس چیز کو لوٹایا جائے۔ ایسے ہی یہ بھی امانت ہے کہ کوئی کسی سے کوئی قرض وغیرہ لے، اور جو اس میں وقت کی تعیین کی گئی ہے معین وقت کے لیے، اسے اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس امانت کا۔ لہٰذا کسی کو ذہنی اذیت دینے
کا سبب بننے کے بغیر آپ اس کو اس کی جو چیز ہے وہ وقت پر ادا کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کیا جائے۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صدر الافاضل علیہ الرحمہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اصحاب امانات اور حکام کو امانتیں دیانت داری کے ساتھ حقدار کو ادا کرنے اور فیصلوں میں انصاف قائم کرنے کا حکم دیا جائے۔ یعنی جن کے پاس امانتیں رکھی گئی ہیں وہ دیانت داری کے ساتھ ادا کریں، اور جن کو حاکم وقت بنایا گیا ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ کونسلر سے لے کر وہ چیئرمین سے لے کر اوپر تک وزیر اعظم کی سیٹ تک، جن جن کو جو ڈیوٹیز سپرد کی گئی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ تو جب وہ اچھے طریقے سے ادا کریں گے، یہ ان کی امانت کا ادا کرنا ہے، امانت کو اچھے انداز میں۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے نماز روزے دیکھے جاتے ہیں، ان کی تسبیحات دیکھی جاتی ہیں کہ یہ کتنی تسبیحیں پڑھتا ہے، کتنے حج عمرے اس نے کیے ہیں۔ ماضی میں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں کی ہیں اور جن کی وجہ سے دین اسلام دور دراز تک پھیلا ہے، ان کو ساری زندگی دین کو پھیلانے میں لگی، لیکن وہ کبھی ایک مرتبہ بھی حج کے لیے نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے انہیں معلوم تھا کہ جو ڈیوٹی اور جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے یہ ان کی تنہا عبادت سے کہیں افضل ہے۔ یعنی پوری قوم کی جو رہنمائی اور رہبری کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اتنے اس میں مستقل طور پر انوالو ہوئے کہ پھر ان کو نہ تو اس کا خیال رہا ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں، نہ اس کا خیال رہا ہے کہ وہ زیارت حرمین طیبین کے لیے جائیں۔ تو اس لیے وہ کس میں جھکے رہے اور کس کام میں لگے رہے کہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی جو ڈیوٹی ان کو سپرد کی گئی ہے وہ اس کو پورا کریں۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم ہوں یا ان کے ساتھ جو باقی عملہ ہے یا ارکان پارلیمنٹ ہوں، ان کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی بار مدینہ گئے، کتنی بار یہ حرمین طیبین گئے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا یہ نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کیسے قائم کرتے ہیں۔ تو جو بھی حاکم وقت ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے انصاف کو قائم کیا ہے کہ نہیں۔ اگر اس نے انصاف کو قائم نہیں کیا تو اس کی بڑی سخت گرفت ہونی ہے۔ یہ سجدے اور یہ راتوں کو جاگنا یا اسی طرح جتنے بھی انہوں نے عبادتیں کی ہیں، ان کا تعلق خالصتاً ان کا اپنی ذاتیات سے ہے، جبکہ کوئی حاکم وقت بنتا ہے تو پھر اس کا تعلق تمام معاملات سے ہو جاتا ہے۔ اب معاملات کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر اس شخص سے پوچھ گچھ ہوگی جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے امانتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اس نے امانتیں ادا کرنے کا حق دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں امانتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔